بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ایک بادشاہ کے 3 وزیر تھے۔ ایک دن بادشاہ نے تینوں وزراء کو دربار میں مدعو کیا اور حکم صادر کیا کہ تینوں ایک ایک تھیلا لے کر باغ میں داخل ہوں اور وہاں سے بادشاہ کے لیے مختلف اور مزیدار پھل جمع کریں۔ تینوں وزراء بادشاہ کے اس عجیب حکم پر حیران تھے۔ فیصلہ اگرچہ عجیب تھا لیکن بادشاہ کا حکم تھا۔ وہ تینوں تھیلا لے کر باغ میں داخل ہو گئے۔ باغ مختلف قسم کے پھلوں سے بھرا پڑا تھا۔ پہلے وزیر نے کوشش کی کہ بادشاہ کے لیے اس کے پسند کے مزیدار اور تازہ پھل جمع کیے جائیں، لہٰذا اس نے کافی محنت کے بعد اس نے بہترین اور تازہ پھلوں سے اپنا تھیلا بھر لیا۔ دوسرے وزیر نے یہ خیال کیا کہ بادشاہ ہر پھل کا جائزہ خود تو نہیں لے گا اور نہ ہی پھلوں میں فرق دیکھے گا، اس لیے اس نے بغیر فرق دیکھے جلدی جلدی تازہ، کچے اور گلے سڑے پھلوں سے اپنا تھیلا بھر لیا۔ تیسرے وزیر نے سوچا کہ بادشاہ کی توجہ صرف تھیلے کے بھرے ہونے پر ہوگی، اس کے اندر کیا ہے بادشاہ اسے ہرگز نہ دیکھے گا۔ یہی سوچ کر تیسرے وزیر نے تھیلے میں گھاس پھوس اور پتے بھرنے لگا اور محنت سے بچ گیا۔ دوسرے دن بادشاہ نے تینوں وزیروں کو اپنے تھیلوں کے ساتھ دربار میں بلایا۔ تینوں وزراء کو دربار میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے کسی وزیر کے تھیلے کو کھول کر بھی نہ دیکھا اور حکم دیا کہ ان تینوں وزیروں کو اپنے تھیلوں کے ساتھ کسی دور دراز جیل میں 1 ماہ کے لیے قید کر دیا جائے۔ اب اس جیل میں تینوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا سوائے اس تھیلے کے جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے جمع کیے تھے۔ اب پہلا وزیر جس نے بڑی محنت سے اچھے اچھے پھل توڑے تھے اور وہ مزے سے اپنے ان پھلوں پر گزارا کرنے لگا، یہاں تک کہ 1 مہینہ آسانی سے گزر گیا۔ دوسرے وزیر نے جس نے بنا دیکھے اچھے اور خراب پھل جمع کیے تھے، اس کے لیے بڑی مشکل ہوئی۔ کچھ دن تو تازہ پھل کھاتا رہا اور پھر کچے اور گلے سڑے پھل کھانے پڑے۔ اس سے وہ بیمار ہو گیا اور اسے بہت تکلیف اٹھانا پڑی۔ تیسرا وزیر جس نے اپنے تھیلے میں صرف گھاس پھوس ہی جمع کی تھی، کچھ دن بعد ہی بھوک سے مر گیا کیونکہ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا۔ پیارے دوستو، ہماری کہانی بھی ان 3 وزیروں جیسی ہے۔ ہم سب اس وقت اس باغ میں ہیں، یعنی اس دنیا میں موجود ہیں، اور یہ ہم پر ہے کہ ہم اس دنیا میں اپنے لیے کیسے اعمال جمع کرتے ہیں۔ جب اللہ کا حکم صادر ہوگا تو ہم اپنی اپنی جیل یعنی قبر میں ڈال دیے جائیں گے۔ وہاں ہم اکیلے ہوں گے اور ساتھ اعمال کی تھیلی۔ آج تھوڑی سی محنت کر کے نیک اعمال جمع کر کے اپنی آخرت اچھی بنائیں۔ آمین۔